موت اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ ایسے ہی جب طارق جمیل موت سے ٹکرائے گا تو ایک سیکنڈ میں یہ طارق جمیل سے میت کہلوانا شروع ہو جائے گا۔ بیٹے کہیں گے میت، جنازہ، دیہاتی لوگ ہیں تو دیہات میں کہتے ہیں منجی، منجی آ گئی، منجی چال آئی، تو نام ہی مٹ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں۔ کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر، اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، مار رہے ہیں، بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پوری کہانی لاتا ہے، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفے کی شکل میں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکلیں بنائیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تمہیں ایک دن موت دے دوں گا، ثُمَّ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُبْعَثُونَ، کہ تختصمون ہے، مجھے پورا یاد نہیں، پوری کہانی بتائیے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، حی لا یموت، خود موت سے پاک ہے، قدیم بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں، دائم بلا ابتدا، کوئی ابتدا نہیں، الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر لیس فوقہ شیء، وہ بلند اس سے بلند کچھ نہیں، والباطن لیس دونہ شیء، وہ چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، جیسے انگلش میں جو ایٹم ہے وہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے جو انہوں نے قیاس کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہاں ذرے کی مثال دے رہا ہے اردو والی، رائی کا دانہ ہوگا تمہارا عمل تو میں لاؤں گا، اور لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایٹم بھی دیکھ رہا ہے، تینوں منہ کالا کر دیا نہیں دیکھے گا، ایٹم کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، موت، حیات، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ ایک ظالم کی موت ہے، نافرمان کی موت ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر، اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہیٹھو کی تو منجی دے ہیٹھو مار رہے ہیں، سوٹے وہ مار رہے ہیں، وہ بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین،
سچو تو نکالو، واپس ڈالو اس کی موت کو۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو نہیں چلے گی، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چھری نہیں چلے گی۔ ایک دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے، انہیں 70,000 ذبح کیے، موسیٰ کو گود میں پالا، کیا قدرت ہے۔ اور ایک خلیل اللہ، 4,000 نبیوں کے والد، 4,000 ان کے یعقوب اسحاق علیہ السلام سے 4,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے، اور وہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے چھری چلائی ہے، چھری کند نہیں ہوئی، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آ گیا، یا یہ گردن پتھر نہیں بن گئی، گردن ہے، چھری ہے، ہاتھ خلیل کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں، اوپر والے کا امر ہے نہیں لا، سارا زور لگا لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے۔ جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا، اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا، یہ تھا۔ یہ نہیں کہ تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو، نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی، سبحان اللہ، یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو؟ گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں، اوپر والے کا امر ہے نہیں لا، سارا زور لگا لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے۔ جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا، اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا، یہ تھا۔ یہ نہیں کہ تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو، نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی، سبحان اللہ، یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو، پھر کیوں دیر کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، مجھے ذبح کریں، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ اب وہ موضوع میں دیکھا، ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ میری بیگم نے میرے بیٹے عاصم کی وفات کے بعد اس کے سارے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوں، میں کہتا ہوں دے دو، غریبوں کو تقسیم کر دو، کہ بس اس کو، اس میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں، اور تھوڑا ہم دیتے ہیں۔ تو کہا یہ میری ماں کو دے دینا، وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی، اور پھر وصیت کی کہ یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ 6 سال کا بچہ، پھر وہ تو نبی ہیں، تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا لیول تو ایسا ہی تھا۔ تو جب انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ گوڈا ان کے رکھا کمر پر، اور ایسے سر کے بال پکڑے اور یوں گردن اٹھائی اور یوں چھری اٹھائی اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ
تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ اور جب چھری آگے کی تو ساتوں آسمان کے فرشتے روئے، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے یہ سمجھا بس گئی چھری۔ اور دوسری دفعہ جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کرتا آپ کا جوتا آپ کے لہو کے ساتھ ایسے گوند کی طرح چپک گیا، اتارا نہیں جا رہا تھا، اور ساری یہ پنڈلیاں لہو سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اور اب میں گیا تھا طائف، وہ جگہ خاص طور پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی، اب گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے اور انگور کی بیل کے نیچے ڈالا ہے، تو وہاں اپنے رب سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ الی من تکلنی، یا اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تیرے ہی سامنے میرا شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے روئے آپ کی یہ فریاد سن کر۔ تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ طائف۔ اب دیکھو جو کعبہ قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں ہوندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ۔ کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونا پگھلانے کو کہتے ہیں، سونار کو فتان کہتے ہیں عربی میں، آج کل مجوہری کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی میں سونار کو فتان، سونا پگھلانے والا، کہ سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ آگ میں جل کر الگ ہوتا ہے۔ میں نے خود بیٹھ کے دیکھا یہ کہ کیسے یہ ایک سونار کی دکان پہ بیٹھ کے سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل صاف ستھری ٹکیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر میل آ گئی۔ تو اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بدتمیزی ہے، یہ ساری تو اندر کی چیزیں ہیں، یہ نہانے سے نہیں دھلتی، یہ نماز پڑھنے سے نہیں دھلتی، یہ اتنا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے کہ پورا اندر پگھل جاتا ہے، پھر گندگی باہر نکلتی ہے، اور پھر یہ انسان بنتا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت مقدم ہے، زندگی مؤخر ہے، اور یہ چند دن کا جس نے بنایا ہے دنیا کو، وہ کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کھیڑ تماشا، زیب و زینت، پیسے کی دوڑ، عزت کی دوڑ، بس موت سے ٹکر کھائی تو زیرو،